سورہ بقرہ پہلا ربع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آج ہم کچھ نکات ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کے لیے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے بھی بہتر فرمائے۔ سورہ بقرہ کے حدیث ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیت کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ کون سے گروہ ہیں؟ مومنین، کافرین اور منافقین۔ پہلے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات آیت نمبر 1 سے 5 میں صفات بیان کی ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، نماز کا قیام، اللہ کی راہ میں خرچ اور قرآن اور کتب پر ایمان، اللہ سے ملاقات پر یقین یعنی ایمان بالغیب، اللہ، فرشتے، جنت اور دوزخ، زندگی بعد از موت۔ مومن کی نشانی ایک اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت دیتا ہے، نہ بری باتیں کرتا ہے اور نہ ہی بے حیا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو رکھ کے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ان میں سے کتنی صفات ہمارے اندر ہیں اور کتنی نہیں ہیں، کتنی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو گئی مومنین کی صفات۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلا گروہ جنتی ہے اور باقی 2 گروہ دوزخی ہیں۔ پھر ہم کافرین کی صفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کافرین کی صفات یقیناً ہم جانتے بھی ہیں اور ان کو جاننا بھی چاہیے۔ کافرین کی صفات جو ہیں ان میں انکار کرنے والا، ضدی لوگ، ان پر تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر، یعنی آپ ان سے کوئی بھی بات انہیں سمجھا دیں، وہ اس وقت آپ کی بات سن تو لیں گے لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے منافقین، تیسرا گروہ۔ آیات 8 تا 20 میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ دھوکے باز، بظاہر ایمان لانے والے لیکن دلوں میں ایمان نہیں، دلوں میں نفاق کی بیماری، ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھنا۔ اللہ نے اس میں منافقین کی 3 طرح کی مثالیں دیں۔ ایک، دل سے منکر یعنی ایمان کا دکھاوا کرنے والا۔ نمبر 2، شک اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا۔ نمبر 3، امانت جو رکھوائی جائے اس میں ہمیں خیانت۔ ایک اور جگہ ہے کہ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تک روشنی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک اور جگہ ہے، حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے اور حق بینی کے لیے اندھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی کسی سے ایسی محبت جیسے اللہ سے کرنی تھی، کسی سے ایسا ڈر جیسے اللہ سے ڈرنا تھا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، جنہوں نے اللہ کے لیے لیا اور اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیرے نہریں بہتی ہیں، باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی ان پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ تو یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اس میں۔ پھر آگے چل کے اس میں فاسق کا ذکر آتا ہے۔
فاسق کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی جو جوڑنے کو اللہ نے جس کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فاسق، نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ ان 3 جملوں میں یعنی فاسق، فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کی گئی۔ خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فاسق اپنا کام کرتا ہے، یعنی انسان اور انسان کا جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، ان کو توڑتا ہے۔ پھر نہ صرف ان کے توڑتا ہے، ان کے جائز تعلقات کو توڑنے کے بعد انہیں ناجائز روابط قائم کرنے میں وہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زنا عام ہے، نکاح نہیں کیا جا رہا، ہر غلط کام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ فاسق ہے جو اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق جو کام کرنے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان فرمان پہ بالکل عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح آگے جب آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بنایا اور انہوں نے کیا کہ زمین میں آپ زمین میں کسی سے مقرر کر رہے ہیں خلیفہ کو، اور خلیفہ مقرر فرمایا جس میں حضرت آدم سے غلطی بھی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ نقص سے پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، آدم نے کہا۔ پھر اللہ نے آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو پھر آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتوں کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس کے بعد حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جس کی غلطی کی معافی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی بھی، یعنی آدم کو جب اپنے قصور ہوا، انہوں نے غلطی ہوئی وہاں پر، تو انہوں نے اس کا احساس بھی، اور انہوں نے نافرمانی پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد اس میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو زیادہ تاکید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز۔ اللہ نے کہا تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑی قیمت پر آیت کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دینا، یعنی ہم تھوڑے سے مزے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگاؤ۔ کبھی کبھی 100 روپے کا ایک نوٹ ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور کبھی ٹی وی کا چینل کا ایک چینل، موبائل کا ایک کلک آنکھ کو وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو دیکھنے کا مطلوب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صبر اور نماز سے مدد لیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہاری گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی ایک
کوئی بھی ایک منافقین والی صفات یا کوئی بھی ایک ایسی صفات جو منافقین کی طرف ہمیں وہ کرتی ہے یا کافر کی طرف وہ کرتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں تو یہ نہیں ہے کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی عادت۔ اور صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے صبر اور نماز کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہو، جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات دی ہیں ان پر عمل کرنے کی اور ہمیں اس میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں، جہاں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی کسی کام کی خاطر، یا اللہ کی راہ میں دینے میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم خرچ کرنے سے تھوڑا گریز کرتے ہیں، تو ان سب مطلب یہ ہمارے لیے ایک قسم کی غلط چیزیں ہیں، ان عادات سے ہمیں دور کر دے۔ اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔